بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین ولو شاہد بطلاق ثم رجع قال الشیخ فی النہایت ترد الى الاول ویغرمان المہر لثانی وتبعه ابو صلاح استنادا الى روایت حسنہ حملۃ على تزویجها بمجرد سماع البینہ لا بحکم الحاکم الى آخر۔ آج فرماتے ہیں کہ اگر گواہ گواہی دیں کسی کی طلاق کے بارے میں، زید نے آ کر کہہ دیا اور خالد نے کسی کے بارے میں کہ اس نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تھی یا اس کی زوجہ اس سے کیا ہے متعلقہ ہے، گواہی دے دیں حاکم کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، طلاق ہو جائے ظاہری طور پر، ٹھیک ہے نا، جدا ہو جائیں، حاکم حکم دے دے یا انہی کی گواہی کی بنا پر کیا ہو جائے، ان کے درمیان جدائی ہو جائے، وہ بیوی کسی اور کے ساتھ جا کر شادی کر لیتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ثم راجع، اب دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کے بعد یہ گواہی سے پلٹ آتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی طلاق طلوق نہیں تھی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں مصنف علیہ رحمہ کو آپ ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قال شیخ فی النہایہ، اس کے بارے میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب نہایہ میں فرمایا ہے کہ ترد الی الاول، زوجہ کو پلٹایا جائے گا پہلے شوہر کی طرف، واضح؟ زوجہ کو پلٹایا جائے گا کسی الی الاول یعنی الی الزوج الاول، پہلے شوہر یعنی اس کی دوسری شادی ہو چکی تھی، اب دوسری سے واپس لایا جائے گا کیونکہ طلاق ہوئی نہیں تھی پہلی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اول پر طلاق، اول سے طلاق کیونکہ ہوئی نہیں تھی، ان کی گواہی غلط تھی، اب انہوں نے رجوع کر لیا ہے تو زوجہ کو کہاں پلٹایا جائے گا؟ پہلے شوہر کی طرف۔ اب یہ جو دوسرے شوہر کے ساتھ سوتی رہی ہے یہ وطیہ شبہ بن جائے گی، پھر وطیہ شبہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی شبہ کی بنا پر جمع ہونا۔ وَيَغْرِمَانِ الْمَهْرَ لِلثَّانِي، اب وہ دوسرا پیٹے گا، دوسرا کہے گا کہاں لے کر جا رہے ہو، میں نے مہر دیا ہوا ہے اسے، حق مہر دیا ہے تب میں نے رکھا ہے اسے، ٹھیک ہے نا، تو فرماتے میرا مہر تو کم از کم واپس کرو نا، زوجہ لے کر جا رہے ہو، تو فرماتے یغرمان، یہ دونوں گواہ ان پر جرمانہ عائد ہوگا مہر کا، لسانی زوج ثانی کے لیے، یہ گواہ اپنی جیب سے کیا کریں گے؟ دوسرے شوہر کو جرمانہ دیں گے حق کے مہر کا، واضح؟ وَتَابِعَهُ ابو صلاح، ابو صلاح تقی حلبی نے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے اسی قول کی اتباع کی ہے۔ دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ استناد الی روایت حسنہ، ایک روایت ہے جو صحیح حسنہ روایت ہے، یعنی صحیح کے ساتھ اسے تعبیر کیا گیا ہے، اس سے مراد لیا گیا۔ حملت، اس روایت کو حمل کیا گیا، لا تزویجہا بمجرد سماع البینہ لا بحکم الحاکم۔ توجہ، یہ جو کہا گیا ہے نا، انہوں نے روایت پیچھا تھی بابا میرے اتنے نہ آوے اثر نیندر، اچھا، یہ جو روایت ہے نا، اس کا حمل اس بات پر کیا گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے واپس پلٹایا جائے گا، روایت یہی کہتی ہے کہ پہلے شوہر کو دی جائے گی، دوسرے سے جدائی کرا دی جائے گی، کیسے؟ اور مطلب یہ جو جدا ہوئی تھی نا پہلے شوہر سے، یہ حاکم کے حکم کی وجہ سے نہیں جدا ہوئی تھی، بلکہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ گواہوں کی گواہی کی سماعت کی بنا پر، بس۔ اللہ تزویجہا، اس کی جو شادی ہوئی ہے نا دوسری، بمجرد سماع البینہ، بینہ کی سماع کی وجہ سے ہوئی ہے، لا بحکم الحاکم، حاکم نے حکم نہیں دیا تھا کس چیز کا؟
طلاق کا آسان تم جدائی کا، اول سے جدائی کا، کیونکہ اگر حاکم حکم دے دیتا نا تو پھر حقیقتاً طلاق واقع ہو جاتی، پھر واپس پلٹنے کو کوئی امکان ہی نہیں بچتا. یہ واپس اس لیے پلٹا رہے ہیں کیونکہ یہ جو جدا ہوئی تھی نا پہلی بیوی دوسرے سے، یہ بس گواہوں نے گواہی دی، اسی کے سننے سے یہ دونوں میاں بیوی غریب جدا ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا، حاکم کے حکم سے نہیں جدا ہوئے تھے، کیونکہ اگر حاکم کے حکم سے جدا ہوتے تو پھر طلاق صادق آ جاتی، پھر واپس پلٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، پھر دوسرے کی بیوی ہی رہے گی. یہ ایک قول ہے جو شیخ طوسی علیہ الرحمہ کہاں فرماتے ہیں؟ کتاب نہایہ میں. دوسرا قول وقال فی الخلاف، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب خلاف میں کہا ہے. یہ خلاف بھی شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. کیا فرمایا ہے؟ تفصیل بیان کی ہے کہ یہ جو پلٹے ہیں، یہ جو انہوں نے گواہ تھے جو پلٹے ہیں، انہوں نے گواہی دی تھی نا پہلے، یہ جو انہوں نے گواہی دی تھی یہ پہلے شوہر کے ساتھ دخول ہو چکا تھا اس وقت یا دخول نہیں ہو چکا تھا؟ دخول سے پہلے ہی پہلے شوہر سے جدا ہو گئی تھی یا دخول کے بعد ہوئی تھی؟ الگ الگ حکم ہے. ٹھیک ہے نا. فرماتے ہیں وہ ان کانا بعد دخول، اگر پہلے شوہر سے دخول ہو چکا تھا اس کے بعد جدائی ہوئی، اس کے بعد انہوں نے گواہی دی، فلا غارم للاول، تو پھر پہلے شوہر کے لیے کوئی یہاں غرامت نہیں ہوگی، پہلے شوہر کو کوئی چیز نہیں دیں گے یہ شاہد. کیوں؟ لاستقرار المہر فی ذمت ہی بہی بالدخول فی ذمت زوج الاول، کیونکہ یہ پہلے شوہر کا مہر تو پکا ہو گیا، ختم ہو گیا. کیسے؟ بہی بالدخول، جیسے اس نے دخول کیا مہر چھٹی. ٹھیک ہے نا جی، مستقر ہو گیا. فلا تفویتا، تو کوئی چیز اس سے فوت نہیں ہوئی کہ اب اسے جرمانہ دیا جائے. کس سے کوئی چیز فوت نہیں ہوئی؟ یہ زوج اول سے. یہی کہے کہ میرا حق فوت ہوا ہے لہذا مجھے اس کے بدلے میں جرمانہ دو، غرامت دو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. والبوز، اچھا اچھا یہ وہاں ہوتا ہے بدل، وہاں دیا جاتا ہے جہاں مال کا معاملہ ہو کہ میرا مال ضائع ہوا ہے اس کے بدلے میں مجھے مال دو. یہ جو ہے یہ مال نہیں ہے، یہ جو اس نے بوز جو ہوتا ہے، عزت جو ہوتی ہے اس کی، عورت کی. ہاں یہ جو عورت دی یا دخول کے ذریعے سے کس کی عزت جانی ہے؟ بکارت کہہ لو، کس کی جانی ہے؟ عورت کی. تو پھر نہیں عورت کی، مرد کی کہاں ہوتی ہے؟ نہیں، میں نے یہ پوچھا کہ بوس کا فقط معنی عزت ہے یا؟ ہاں فقط ہی ہے. اچھا ہاں کہاں گیا؟ والبوز لا یضمن بالتفویض. اس سے پہلے ایک مقدمہ باندھ لیں، وہ مقدمہ یہ ہے کہ یہ بوز جو ہے یہاں مالی نہیں ہوتا، امر مالی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے بدلے میں شوہر اول کو کیا کیا جائے؟ کوئی نہ کوئی مال یا غرامت دی جائے مہر کے طور پر، یا جس طرح آدھا یا پورا. نہیں دیا جائے گا شوہر اول کو. یہ اسی کی دلیل ہے، یہ پہلی دلیل یہی ہے کہ شوہر کو کوئی غرامت غرومت نہیں دی جائے گی شوہر اول کو، اس کے کیونکہ اس کی کوئی چیز فوت نہیں ہوئی. وہ فرماتے کہ اس لیے کہ والبوز لا یضمن بالتفویض، تفویض کے ذریعے سے بوز جو ہے، یہ جو ہے اس کا اٹھ جانا یہ ضامن نہیں بنتا کہ کوئی چیز فوت ہوئی ہے لہذا اس کے بدلے میں اسے عوض دیا جائے، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ بوز جو ہے یہ امر مالی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے فوت ہونے سے اسے ضامن قرار دیا جائے اور اسے اس کا بدل لیا جائے، بلکہ ضامن نہیں قرار دیا جائے گا. وَإِلَّا، یعنی اگر ضامن قرار دیا ہی جائے بوز کے ذریعے سے،
تو پھر یہ ہوگا مشکل یہ لازم آئے گی کہ لحجرا علی المریض بالطلاق، تو طلاق کے ذریعے مریض پر کیا کیا جائے گا؟ محجور اسے قرار دیا جائے گا. یہ لفظی ترجمہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پھر مریض بندہ، وہ مریض، سنیے گا بڑی دقت والی بات ہے، اگر ادھر دیکھیں اسے چھوڑ دیں، اگر آپ بوز کو امر مالی قرار دے دیں اور کہیں کہ اس کے ذریعے سے بندہ ضامن ہوتا ہے تو ایک نقصان ہوگا، اس کا عوض اگر قرار دیتے ہیں تو نقصان ہوگا. وہ مریض، ہر مریض کی بات یہ نہیں، وہ مریض جو موت کے قریب ہو، ایسی مرض میں ہو کہ جس سے اس کی موت واقع ہونی ہے، اس مریض کو پھر ممنوع قرار دیا جائے گا. وہ مریض پھر طلاق نہیں دے سکے گا بیوی کو، ٹھیک ہے نا، الا کہ شرائط ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ حق مار اس کا 16 سے زیادہ نہ ہو، 16 سے زیادہ ہوا تو پھر نہیں دے سکے گا، اس سے کم ہوا تو پھر ہو سکتا ہے، یعنی پھر کیل و کال آ جائے گی. اگر فرماتے ہیں کیونکہ عوض ہے بوز، عوض ہے، اب عوض قرار دے رہے ہیں تو پھر اسے طلاق دینے سے ممنوع قرار دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. لہذا آپ اسے امر مالی قرار نہ دیں. اگر امر مالی نہیں ہے تو اس کے فوت ہونے کی وجہ سے وہ ضامن نہیں ہوگا، تو پھر وہ طلاق بھی دے سکے گا. اللہ سے مراد لو کانا یزمن، اگر اسے ضامن قرار دیا جاتا ہے تو پھر لحجرا علی المریض بالطلاق، تو اس مریض کو محجور قرار دیا جائے گا. حجرا یعنی ممنوع تصرف قرار دیا جائے گا اس مریض کو جو مریض بستر مرگ والا ہے، بالطلاق، طلاق دینے سے. ہاں اس وقت یہ طلاق پھر دے سکے گا، مگر اس وقت دے سکے گا کہ یخرج البوز من 16 سے مال ہی، جب اس کا عوض کیا ہو 16 سے مال، اس کے حق مہر جو ہے، یا بوز یعنی حق مہر لے لیں، جب حق مہر جو ہے وہ اس کے 16 سے مال سے نکالا جائے، ٹھیک ہے نا جی، اصل مال سے نہیں، 16 سے مال سے. 16 سے مال جتنا ہو یا 16 سے مال سے کم ہو حق مہر تو پھر طلاق دے سکے گا. اگر 16 سے مال سے حق مہر زیادہ ہوا تو پھر اسے جب امر مالی تم بوز کو قرار دیتے ہو تو پھر اس صورت میں یہ بندہ، یہ مریض طلاق دینے کا حق نہیں رکھتا. ایک دلیل کہ یہ امر بوز جو ہے امر مالی نہیں ہے، اس کی پہلی دلیل تھی. دوسری وَلِأَنَّهُ لَا يَزْمُنُ لَهُ لَوْ قَاتَلَهَا قاتل، دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ بوز جو ہے امر مالی نہیں ہے، حق مہر امر مالی میں شمار نہیں کیا جائے گا. کیسے؟ فرماتے لا یزمن القاتل لہو للزوج لو قاتلہا، اگر قاتل قتل کر دیتا ہے کس کو؟ مستور کو، زوجہ کو، احسنت، زوجہ کو قتل کر دیتا ہے. اب اگر کہتے ہیں کہ یہ بوز جو ہے امر مالی ہے تو پھر قاتل کو چاہیے تھا بیوی کو قتل کرنے کے بعد شوہر کو اس کا حق مار دے. شوہر پھر اس سے اپنا چل لے، میری بیوی کو تو قتل کیتا ہے، میری بیوی کو تو نے قتل کیا ہے، حق مار دے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب ایسا حق مار نہیں مانگا جاتا بلکہ کیا ہوتی ہے؟ دیات یا قصاص ہوتا ہے. دیات لے گا یا قصاص لے گا نا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے ثابت ہوا جب یہ دیت یا قصاص مانگ رہا ہے نہ کہ حق مار، تو پتہ چلا یہ بوز امر مالی نہیں ہے. یا او قاتلت نفسہا، یا اپنے نفس کو خود مار دیتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے. او حرمت نکاحها بالرضا، یا نکاح اس کا حرام ہو جاتا ہے، ختم ہو، ٹوٹ جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے رضایت کے ذریعے سے، رضاعت کے ذریعے سے، سوری، ٹھیک ہے نا. تو ان صورتوں میں حق مہر کا یہاں ضامن نہیں ہوگا.
یہ نکاح کیسے رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ خود کو قتل تو کر سکتی ہے نا عورت، کوئی قتل بھی اسے کر سکتا ہے، واضح۔ نکاح کیسے حرام ہو جاتا ہے رضاعت کی وجہ سے؟ اس وقت ہوتا ہے جب بیویاں دو ہوں، ایک بیوی مثلا بڑی بیوی نے چھوٹی بیوی کو دودھ پلایا ہوا ہے، بڑی بیوی نے چھوٹی بیوی کو پلایا دودھ، جیسے دودھ پلایا دونوں حرام ہو جائیں گے۔ دودھ بھی ان شرائط کی بنا پر ایک بار نہ منہ میں دے دے، شرائط کی بنا پر جو شرائط رضاعت کی ہیں۔ کیسے حرام ہوگی دونوں بیویاں؟ پہلے دیکھتے ہیں بڑی بیوی کو، شیخ صاحب دھیان کرنا، ٹھیک ہے نا، دودھ ہو سی تو پلے سی، ٹھیک ہے نا۔ دودھ بڑی بیوی اس لیے حرام ہوگی کیونکہ چھوٹی بھی اس کی بیوی ہے، بڑی بھی ہے، ابھی تک بیوی ہے، دونوں کو نظر رکھا تو بڑی بیوی اس لیے حرام ہے کہ یہ اس کی بیوی کی ماں ہے، چھوٹی نے دودھ پیا، بڑی نے پلایا ہے، یہ ماں بیٹی بن گئی نا۔ بڑی بیوی اس لیے حرام کیونکہ اس کی زید کی بیوی کی یہ ماں ہے، چھوٹی بیوی اس لیے حرام ہو گئے کیونکہ زید کی بیوی کی بیٹی ہے، ماں بیٹی ہونے کی بنا پہ دونوں حرام، دونوں حرام ہو جائیں گے۔ واضح یا نہیں؟ بڑی بیوی کی طرف نظر کرے گا تو چھوٹی حرام ہوتی ہے کیونکہ بیوی کی بیٹی ہے، چھوٹی کی طرف نظر کرتا ہے تو بڑی حرام ہوتی ہے بیٹی کی اور بیوی کی ماں ہے۔ اچھا اب یہ تو واضح ہو گیا کہ بعد الدخول ہو تو غرامت نہیں ہوگی۔ اگر بعد الدخول انہوں نے کیا کیا ہے، شہادتی مراجعت کی تھی، رجوع ہوا تھا، تو پھر غرامت اول کو نہیں دی جائے گی، غرامت غرومت نہیں ہے شاہدین پر۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پھر بیوی کس کی رہے گی؟ دوسرے قول کی بنا پر شیخ علیہ رحمہ نے جو نہایہ خلاف میں کہا، اول کے پاس رہے گی یا دوسرے کے پاس؟ وہ ہے یا زوجۃ الثانی، اب یہ دوسرے کی بیوی رہے گی، پہلا چھٹی، پہلے کو نہ کوئی چیز ملے گی، دوسرے نے دخول کر لیا تھا، ہاں نہ پہلے نے دخول کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا، دخول کا معاملہ پہلے کا تھا، وہی یا زوجۃ الثانی، اب یہ دوسرے کی بیوی رہے گی۔ کیوں دیکھیے گا، لأن الحکم لا ينقض بعد وقوعہ، کیونکہ ایک مرتبہ حکم صادر ہو چکا ہے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں نا اس شیخ توسی نہایہ میں کس بات کو دیکھ رہے ہیں، سوری خلاف میں، کہ قاضی کے حکم کی بنا پر طلاق ہوئی ہے، اس لیے تو شہید ثانی فرما رہے ہیں لأن الحکم، حکم جب آ جاتا ہے نا تو لا ينقض، پھر حکم بعد وقوع ہونے کے بعد ٹوٹتا نہیں ہے۔ جب قاضی نے حکم سنا دیا ہے کہ یہ پہلے سے طلاق یافتہ ہے، اب دوسرے کی بیوی بن گئی ہے تو اب پہلے کی طرف نہیں آ سکتی، پہلے کی طلاق یافتہ ہی ہے، دوسرے کی بیوی ہے تو دوسرے کی ہی رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو تھا ان کانا بعد الدخول، اب فرماتے ہیں ان کانا قبل الدخول، شیخ توسی علیہ رحمہ اپنی کتاب خلاف میں فرما رہے ہیں کہ اگر دخول کے بعد ہو تو غرامت نہیں ہوگی، اگر دخول سے پہلے ہو تو فرماتے ہیں غارما للاول، پھر یہ دونوں شاہد کیا کریں گے، یہ پھر غرامت ان دونوں گواہوں پر ہوگی، کس کے لیے؟ پہلے شوہر کے لیے۔ کتنی؟ نصف المہر، آدھا حق کے مہر دیں گے یہ، الذی غرمہ، ٹھیک ہے نا، جو نصف مہر کیا ہے، آدھا کس پر تھا، آدھا خود اسی شوہر پر ہے، اور آدھا کس پر ہے، آدھا یہ گواہ دیں گے۔ کیوں؟ لأن نصف و ان کان، یہ الذی غارما کا ہوا ضمیر جو ہے زوج اول کی طرف پلٹے گی، ہو ضمیر جو ہے یہ نصف کی طرف پلٹے گی، اسی طرح لأن نصف المہر، نصف مہر، و ان کان ثابتا، اگرچہ یہ نصف مہر ثابت ہوتا ہے بالعقد، عقد کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا، آدھا عقد کے ذریعے سے ہی شوہر پر ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے آدھا شوہر ذمہ لے گا آدھے مہر کا، اور آدھے مہر کا ذمہ کون لیں گے؟ گواہ، کا ثبوت الجمیع بالدخول، اور دخول کے ذریعے سے حق مہر کتنا ثابت ہو جاتا ہے؟ پورے کا پورا، یہاں تو دخول ہوا ہی نہیں ہے لہذا آدھا۔
الا انه كان معرضا للسقوط بردتها. ہاں فرماتے ہیں اگر انه كان ان نصب ما كان نصب مہر آ جائے گا معرضا للسقوط، یا فرماتے ہیں کسی بنا پر یہ ساقط ہو گیا ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، درپے ہوا ہو سقوط کے، بے ردتہا اس بنا پر کہ وہ عورت کیا ہو جائے، مرتد ہو جائے. اگر عورت مرتد ہو جاتی ہے تو پھر اس سے کیا ہو جائے گا، حق مار ساقط ہو جائے گا، پھر کوئی حق نہیں ہے. اول فسخ للعیب، یا زوج کیا کر دیتا ہے کسی عیب کی وجہ سے اس کو کیا کر دیتا ہے، نکاح فاسد۔ نکاح فسخ کر دیتا ہے، عیب جو زوجہ میں پایا جائے. بخلاف ہی بعد الدخول، لیکن فرماتے ہیں دخول کے بعد جمی جو ہے، جمی مہر اس کے خلاف ہے. دخول کے بعد جو ہوتا ہے وہ پورا مہر ہوتا ہے، دخول سے پہلے آدھا ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف ہے. کیسے؟ استقرار ہی، کیونکہ دخول کے بعد پورا مہر جو ہوتا ہے وہ مستقر ہو جاتا ہے. مطلقاً سے مراد چاہے مرتد ہو یا نہ ہو، چاہے نکاح فسخ ہو یا نہ ہو. وہذا هو الاقوى. شہید ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کا جو قول خلاف میں ہے نا، یہی قول اقوی ہے. ٹھیک ہے. وبہی قطع فی الدروس، اور اسی کے بارے میں مصنف علیہ رحمہ نے اپنی کتاب دروس میں قطعی فتویٰ دیا ہے. ونقلہ ہنا قولان، یہاں مصنف علیہ رحمہ نے قول کہہ کر نقل کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک اور ایک دوسرا، پہلے نہایا والا قول ذکر کیا اور پھر خلاف والا ذکر کیا ہے. یدل ادا علی تردد ہی فی ہے، جو دلال یہ جو قول در قول ایک دو ذکر کرنا، دو قول، یہ دلالت کرتے ہیں مصنف خود متردد ہیں اس کے بارے میں، مصنف نے کسی ایک کو اختیار نہیں کیا. کیوں تردد کیوں کیا ہے؟ تردد کی وجہ لعلہ لمعارضۃ الروایت المعتبرہ، تردد شاید اس وجہ سے کیا ہے کہ ایک معتبر روایت اس قول کو کیا کرتی ہے، ٹکراتی ہے، اس کے بعد اس کو معارض ہے اس کے. وہ روایت جو ہے ابراہیم بن عبد الحمید عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اب فرماتے وَعْلَمْ أَنَّهُمْ أَطْلَقُوا الْحُكْمَ فِي الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِ. اب تقریباً آسان ہے. فرماتے ہیں فقہاء علماء نے حکم کو مطلق قرار دیا ہے فی الطلاق، طلاق کے بارے میں، من غیر فرقن، حکم وہی غرامت والا، ٹھیک ہے، من غیر فرقن بین البائن والرجعی. یہ تو فرق کیا ہے فقہاء نے کہ دخول سے پہلے ہو تو غرامت مثلا نہیں ہوگی، سوری غرامت ہوگی، دخول کے بعد ہو تو غرامت نہیں ہوگی، یہ تو فرق کیا ہے. طلاق کا فرق نہیں کیا کہ طلاق رجی ہو تو غرامت ہوگی، طلاق بائن ہو تو نہیں ہوگی، یہ فرق نہیں کیا، مطلقاً طلاق کی بحث کر دی ہے. وجہ الاطلاق الفقہا، فقہا نے مطلق کیوں چھوڑا ہے، اس کی وجہ فرماتے ہیں حصول و سبب المزیل للنکاح فی الجملہ، کیونکہ سبب جو ہے حاصل ہے ہر دو صورت میں، وہ سبب جو نکاح کو ختم کرنے والا ہے، زائل کرنے والا، طلاق، وہ دونوں صورتوں میں ہے. ٹھیک ہے نا، جدائی تو ہو گئی ہے نا دونوں صورتوں میں، فی الجملہ دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے بائن ہو طلاق چاہے رجعی ہو. خصوصاً بعد انقضاء عدت الرجی، خصوصاً طلاق رجی والی صورت میں اس وقت تو پکی جدائی ہو جاتی ہے نا، طلاق ہو جاتی ہے جب کیا ہوتی ہے، عدت بھی ختم ہو جائے رجوع کی. طلاق رجی میں عدت ہوتی ہے نا رجوع کی. فتفویت حاصل علی التقدیرین، تفویت تو دونوں صورتوں میں حاصل ہے، یعنی جدائی جو ہو گئی، تفویت یعنی بوز کی، وہ جو جدائی ہو گئی ہے وہ دونوں صورتوں میں حاصل ہے. اب تو بستر اکٹھا نہیں ہو رہا نا، چاہے وہ طلاق بین ہو چکی ہے پھر بھی، طلاق رجی ہو چکی ہے پھر بھی، جب تک رجوع نہیں ہوگا تب تک بستر جدا ہو چکے ہیں. اچھا کہاں پہنچے؟ تفویض حاصل علی تقدیرین سے مراد چاہے طلاق رجی ہو چاہے طلاق بائن ہو، کوئی فرق نہیں ہے.
اگلا قول ولو قیلا اگر کہا جائے بالفرق کہ فرق ہے بین طلاق رجعی والبائن، کیسے وہ اختصاص الحکم بالبائن، اور حکم غرامت کو خاص قرار دیا جائے کہ شاہدین پر غرامت ہوگی اس وقت جب طلاق بائن ہو، جب رجعی ہو اس وقت نہیں ہوگی، اس طرح فرق کیا جائے۔ واضح ہو رہا ہے؟ جی یعنی اگر یوں کہا جائے کہ فرق ہے طلاق رجعی اور بائن کے درمیان، فرق کیا ہے کہ اختصاص الحکم بالغرامت علی الشاہدین بالبائن، کہ جب طلاق بائن ہو تو پھر شاہدان پر کیا ہوگی؟ غرامت ہوگی، اگر طلاق رجعی ہو تو غرامت نہیں ہوگی۔ کان حسنن، شہید ثانی فرماتے ہیں یوں یہ کرنا بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر تھا۔ اگر فرق ڈال دیتے یہ کہ طلاق بائن والی صورت میں غرامت ہوگی اور طلاق رجعی والی صورت میں غرامت نہیں ہوگی تو یہ کرنا، فرق کرنا زیادہ بہتر تھا، لیکن فرق فقہا نے نہیں کیا۔ کیسے؟ فرماتے ہیں فلو شاہدہ بالرجعی، اگر وہ دونوں گواہی دیتے ہیں طلاق رجعی کے بارے میں، لم یضمنا، وہ ضامن نہیں ہوں گے غرامت کے، کب؟ اذ لم یفوت شیئا، کیونکہ انہوں نے کوئی چیز کو فوت ہی نہیں کیا۔ گواہوں پر غرامت تب ہوگی جب وہ بز کو فوت کریں، ان کا بسترے کو پکا جدا کروا دیں۔ طلاق رجعی والی صورت میں تو پکا نہیں ہے، کیوں؟ شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اچھا، لہذا طلاق رجعی والی صورت میں ان پر غرامت نہیں ہوگی۔ لم یضمنا، یہ دونوں گواہ ضامن نہیں ہوں گے غرامت کے، اذ لم یفوت شیئا، کیونکہ انہوں نے کوئی چیز فوت ہی نہیں کی۔ کیوں فوت نہیں کی؟ لقدرت زوج الاول، کیونکہ یہ زوج قدرت رکھتا ہے علی ازالت سبب، یہ سبب کو زائل کر سکتا ہے، جدائی والے سبب کو۔ کیسے زائل کر سکتا ہے؟ پھر رجعت، کہ یہ رجوع کر لے اپنی بیوی کے ساتھ، تو نہ جدائی ہوگی نہ ہی اس سے کوئی چیز فوت ہوگی۔ جب فوت نہیں ہوگی تو پھر ان پر جرمانہ ہے کس چیز کا؟ فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، اگر فرماتے ہیں وہ شوہر رجوع نہیں کرتا یہاں تک کہ عدت ہی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ اب اس رجی کو، طلاق رجعی تھی، دیکھیے گا طلاق رجعی تھی، عدت کے دوران رجوع کر سکتا تھا، شوہر کرنا چاہتا تھا، عدت کے درمیان اس نے رجوع نہیں کیا یہاں تک کہ عدت ختم ہو گئی۔ اب اسے طلاق رجعی جس کی عدت ختم ہو گئی، اسے بائن کے ساتھ ملاؤ گے یا غرامت کرواؤ گے یا غرامت نہیں کرواؤ گے؟ کیا کرواؤ گے؟ فرماتے ہیں اوہ تو ملا، احتمال ہے کہ الحاق ہو، رجی کو ملحق کیا جائے گا بالبین والغرام، یعنی اس کو بین کے ساتھ ملحق کر کے اور شاہدین پر غرامت قرار دی جائے گی۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اس پر غرامت شاہدین پر قرار دی جائے گی جب کیا ہو جائے؟ وہ رجوع نہ کرے اور عدت بھی ختم ہو جائے۔ دوسرا احتمال وَأُحْتُمِلَ عَدْمُهُ، ایک احتمال یہ ہے کہ نہیں، عدم حکم الغرامہ، کہ غرامت والا حکم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یعنی ایک احتمال یہ ہے کہ بائن کے ساتھ اس کو ملحق کر کے کیا کیا جائے گا؟ ان پر غرامت عائد کر دی جائے گی شاہدان پر، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں، غرامت شاہدان پر نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ لتکثیر ہی بے ترک رجعت، اور اس نے رجعت کو ترک کر کے خود کوتاہی کی ہے۔ کس نے اس کو کہا تھا کہ اتنے دن روٹھا رہے؟ جا کر منا سکتا تھا، خود اس نے کوتاہی کی ہے کہ اتنے دن اکڑ کر رہتا رہا، چلتا رہا، اور جا کر بیوی کو نہیں منایا، اس نے رجوع نہیں کیا، تو لہذا خود کوتاہی کی ہے۔ لہذا اس صورت میں بھی غرامت، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، میں پھر پیچھے ایک مرتبہ خلاصہ اس کا دے رہا ہوں۔ اگر طلاق ہو بائن
یا تو طلاق رجی ہوگی یا طلاق بہن ہوگی۔ بائن ہوگی. بعض اکثر فقہا نے یہ کہا ہے کوئی فرق نہیں ہے، چاہے طلاق رجی ہو یا طلاق بائن، دیکھا دخول اور عدم دخول جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. بعد نے کہا ہے کہ نہیں، فرق کیا جائے گا طلاق رجی اور بائن کے درمیان. اگر طلاق بائن ہو یہ تو پکی بات ہے، پھر غرامت ہوگی. ٹھیک ہے نا. اگر طلاق رجی ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو طلاق رجی میں اس نے عدت کے درمیان رجوع کر لیا، پھر پکی بات ہے کہ غرامت شاہدین پر نہیں ہوگی. جو دوسری صورت ہے کہ طلاق رجی میں اس نے رجوع عدت کے درمیان نہیں کیا اور عدت بھی ختم ہو گئی، اس کے بارے میں پھر دو احتمال ہیں. کیا عدت کے ختم ہونے کے بعد اس رجی طلاق کو جس میں رجوع اس نے نہیں کیا تھا اور عدت بھی ختم ہو گئی، بین کے ساتھ ملحق کر کے ان شہدان پر غرامت عائد کر دی جائے گی، یا شہدان پر غرامت عائد نہیں کی جائے گی؟ ایک احتمال یہ ہے کہ شہدان پر غرامت عائد کر دی جائے گی، دوسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں، شہدان پر عدم ہو غرامت عائد نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس شوہر نے کس چیز کی شوہر کو غرامت دو گے؟ اس نے خود اپنا حق مارا ہے، لتقصیر ہی، اس نے خود تک کوتاہی کی ہے کہ رجوع نہیں کیا عدت کے دوران. جیسے کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے اس نے. آپ فرماتے ہیں اچھا وَيَجِبُ تَقْيِيدُ الْحُكْمِ فِي الطَّلَاقِ مُطْلَقًا بِعَدْمِ عُرُوضِ وَجْهِ مُزِيلٍ لِلنِّكَاحِ، واجب ہے کہ حکم کو کیا کیا جائے؟ مقید کیا جائے. فی الطلاق، طلاق کے بارے میں حکم وہی غرامت شہود والا. فی الطلاق، طلاق میں مطلقاً چاہے طلاق بین ہو یا طلاق رجی ہو، حکم کو مقید کس کے ساتھ کیا جائے؟ بے عدم، مقید اس کے ساتھ کیا جائے بے عدم عروض وجہ مزیل للنکاح، کہ نکاح کو زائل کرنے والی کوئی اور عارض پیش نہ آئے، کوئی اور وجہ پیش نہ آئے. ایک تو نکاح کو زائل ہوتا ہے نکاح کس وجہ سے؟ عدت کے ختم ہونے کی وجہ سے. کوئی اور باہر سے عارض نہ آئے. اگر کوئی اور عارض آیا تو پھر ان پر غرامت ہو جائے گی، تو پھر ان پر غرامت نہیں ہوگی. اگر اسی عارض کی وجہ سے ہوا تو پھر غرامت ہوگی، اگر کوئی اور عارض آیا تو پھر غرامت نہیں ہوگی. اچھا اب فلاح شاہدہ بہی، اگر یہ دونوں شاہدان گواہی دیتے ہیں طلاق کے بارے میں، ففرقا، جدائی ہو جاتی ہے بین زوج و زوجہ، وراجعہ، پھر یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ پلٹ آتے ہیں، دونوں شاہد پلٹ آتے ہیں. رجوع سے مراد یہاں مرد بیوی نہیں، شاہدان رجوع کرتے ہیں، اپنی گواہی سے پلٹتے ہیں. فقامت بینہو، اچھا فقامت بینہ، پھر بینہ قائم ہو جاتی ہے. فقامت بینہ، پھر بینہ قائم ہو جاتی ہے کس کے درمیان؟ کہ انہو کان بینہما رضا محرم، کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان رضا محرم تھی، حرام کرنے والی تھی. تو فلا غورما اذ لا تفویتا، تو پھر ان شاہدان پر کوئی غرامت نہیں ہوگی کیونکہ یہاں کوئی چیز فوت ہی نہیں ہوئی. یہاں قبلہ یہ کہنا چاہتے ہیں، دیکھیے گا پہلے کیا کہا تھا؟ طلاق کا سبب کون بنے تھے؟ گواہ. پھر رجوع کر لیا تھا، ان پر غرامت تھی. اب فرماتے ہیں طلاق کا سبب تو یہ بنے ہیں اور پھر رجوع بھی کیا ہے، لیکن ادھر باہر سے بینہ قائم ہو گئی ہے کہ پہلے سے ہی یہ میاں بیوی کے درمیان نکاح ہی صحیح نہیں تھا، ہوا ہی نہیں تھا نکاح. کیوں؟ اس شوہر نے، یہ جو لڑکا ہے اس 40 سال والی کے ساتھ یہ جو 20 سال کا لڑکا نکاح کر رہا ہے، اس لڑکے نے 40 سال والی کا دودھ پیا ہوا تھا. رضا ثابت ہو گئی تھی بینہما، بین میاں وال بیوی. ٹھیک ہے نا جی. رضا ثابت تھی کہ اس لڑکے نے اس کا کیا کیا ہوا تھا؟ دودھ پیا ہوا. تو یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہیں. تو لہذا پہلے سے ہی نکاح نہیں ہے تو ان غریبوں نے گواہی تھی کہ دے دی تھی، تو ان پر پھر غرامت یعنی حق مہر کوئی نہیں دیں گے یہ شوہر کو، کیونکہ کوئی فوت ہی نہیں ہوئی شوہر کی، پہلے کچھ ثابت ہی نہیں ہوئی تھی جو فوت ہوتی.
آخری پیرا ولو ثابت تزویر و شہود، اگر فرماتے ہیں شہود کی تصویر ثابت ہو جائے، یعنی یہ ثابت ہو جائے کہ یہ دونوں کیا ہیں، جھوٹے ہیں، بے قاطعن، قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹے ہیں، توجہ، قطعی طور پر، کا علم قط کیسے ہوتا ہے، مثلا کا علم الحاکم بالتزویر، ان کے جھوٹے پن کا حاکم کو علم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، لا بے اقرارہما، تصویر ثابت نہیں ہوتی ان دونوں کے خود کے اقرار کی وجہ سے، یہ خود کہہ دیں کہ ہم جھوٹے ہیں، اس سے اس طرح ثابت نہیں ہوگی تصویر، لأنہ رجوع، کیونکہ اقرار جو ہوتا ہے یہ رجوع عن شہادت ہوتا ہے، ولا بشہادت غیرہما، اور ان کے علاوہ کوئی اور گواہی دے دیں دو بندے اور وہ کہہ دیں کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے کہنے سے بھی ان کی تصویر ثابت نہیں ہوگی۔ تصویر کیسے ثابت ہوگی؟ جب حاکم کو خود کو قطع ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، لا بشہادت غیرہما، کسی اور دو بندوں کی گواہی کی وجہ سے ان کا جھوٹا پن ثابت، تصویر ان کے لیے ثابت نہیں ہوگی، لأنہ تعارض، کیونکہ ان دونوں کی گواہی ان کے لیے کیا ہے؟ تعارض ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ بات ہے، لہذا دونوں کا آپس میں تعارض ہے، تعارض ہونے کی وجہ سے کسی ایک جہت کو ترجیح نہیں دی جاتی، بلکہ اذا تعارضا تساقطا، جب دو چیزیں ٹکرائیں دونوں ساکت۔ تو کیا ہوگا؟ اب مصنف کی عبارت پڑھ رہا ہوں، لو ثابت تصویر و شہود، جب قطعی طور پر گواہوں کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو ناقض الحکم، تو پھر حکم کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ لتبین فساد الحکم، کیونکہ اب حکم کا فاسد ہونا ثابت ہو چکا ہے کہ جھوٹا حکم تھا اور جھوٹی گواہی تھی۔ وَاسْتُعِيدَ المال، اگر اسی حکم کی بنا پر کسی کا مال لے کر کسی کو دیا گیا ہے تو اس کا مال اسے واپس پلٹایا جائے گا۔ ان کان المحکوم بہی مالن، اگر حکم جس کے بارے میں لگایا جا رہا ہے وہ لگایا گیا تھا وہ چیز مال تھی تو مال واپس پلٹایا جائے گا۔ فَإِن تَعَذَّرَ، اگر مال کا واپس پلٹانا متعذر ہو تو اغرمو، تو شہود پر کیا ہوگی؟ غرامت ہوگی۔ وَقَضَا يَلْزِمُهُمْ كُلُّ مَا فَاتَ بِشَهَادَتِهِمْ، اسی طرح ان کی گواہی کی وجہ سے جو چیز بھی ساقط ہوئی ہے، فوت ہوئی ہے، اس کا جرمانہ کن پر ہوگا؟ انہی گواہوں پر ہوگا۔ وَأُزِّرُوا، ایک تو ان پر غرامت ہوگی، دوسرا اُزِّرُوا، ان کو تعزیر، کوڑے مارے جائیں گے، عَلَى كُلِّ حَالٍ، ہر حال پر، ہر حال میں ان کو کوڑے مارے جائیں گے گواہوں کو۔ ہر حال سے مراد تفسیر آ گیا ہے، سواء کان ثبوت التزویر قبل الحکم او بعد الحکم ام بعد الحکم، فات شیء ام لم یفوت، چاہے کوئی چیز فوت ہوئی ہو چاہے کوئی چیز فوت کسی سے نہ ہوئی ہو، ان کی گواہی کی وجہ سے ہر حال میں کوڑے تو پکے ہیں ان پر، ٹھیک ہے نا۔ کوئی چیز فوت ہوئی ہے تو پھر وہ چیز بھی پورا کریں گے یہ گواہ، کوئی چیز فوت نہیں ہوئی چیز تو پوری نہیں کریں گے لیکن کوڑے پکے ہیں جھوٹ کی وجہ سے۔ اچھا، وشہروا، اور ان کی بات کی تشہیر کی جائے گی، بات پھیلا دی جائے گی، فی بلدہم، ان کے شہر میں، ٹھیک ہے نا، وما حولہا، اور شہر کے ارد گرد بات پھیلا دی جائے گی۔ کون سی بات پھیلائی جائے گی؟ کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یاد رکھو یہ جو دو بندے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لیے پھرتے ہیں، بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو عادل ظاہر کرتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹیاں گواہیاں دیتے ہیں۔ کیوں تشہیر کی جائے گی؟ لِتُجْتَنَبَ شَهَادَتُهُمْ، تاکہ ان کی شہادت سے پھر لوگ کیا کریں؟ پھر کوئی اور گواہ ان کو نہ بنائیں، اجتناب کریں۔ وَيَرْتَدِ غَيْرُهُمْ، اور ان کے اور دوسرے لوگ جو ہیں ان سے کیا کریں؟ بچیں، عبرت حاصل کریں۔ وَلَا كَذَلِكَ مَنْ تَبَيَّنَ غَلَطَهُ، ایسا یہ تو وہ بندے تھے جنہوں نے جان بوجھ کر کیا کیا تھا؟ جھوٹ بولا تھا۔ وَلَا كَذَلِكَ، یہ حال نہیں کیا جائے گا اس بندے کے ساتھ، من تبین غلطہ، جس کی گواہی غلطی کے طور پر جھوٹی ثابت ہو، غلط ثابت ہو، جھوٹی نہیں غلط ثابت ہو، جس کی گواہی غلط ثابت ہو جائے، یعنی غلطی ہوئی ہے جن سے، ان کے ساتھ یہ حال نہیں کیا جائے گا۔ اور ردت شہادت ہو، یا جن کی شہادت کو خود حاکم کیا کر دے؟ رد کر دے۔ کیسے؟ لمعارضۃ بیۃ اخری،
کیونکہ ان کی گواہی دوسری گواہوں کی گواہی سے ٹکرا رہی تھی اور دوسرے گواہوں کی گواہی کو ترجیح حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو ترجیح حاصل آنے کی وجہ سے دوسرے گواہوں کی گواہی کو ترجیح دی گئی۔ ترجیح مل سکتی ہے جب کوئی اس کے لیے کوئی مرجح ہو، اس کے لیے کوئی مرجح تھا، ان کو ترجیح دی گئی، ان گواہوں کی گواہی کو رد کر دیا گیا، تو اس رد کی وجہ سے ان پر کوئی غرامت یا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ او ظہور فسقن، یا ان کے فسق کے ظاہر ہونے کی وجہ سے ان کی گواہی کو اگر رد کر دیا گیا ہے کہ گواہی دے دی انہوں نے، بعد میں پتہ چلا یہ عادل ہی نہیں تھے بلکہ غریب فاسق تھے، تو پھر بھی ان پر کوئی غرامت، ان پر تعزیر نہیں ہوگی۔ اور تہمت، یا ان پر کوئی تہمت عائد آ جائے جس کی وجہ سے ان کی گواہی کو رد کر دیا جائے، تو پھر بھی ان پر یہ چیزیں لاگو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لامکان کون شاہد صادقن فی نفس الامر، یہ جو تہمت لگائی گئی ہے ممکن ہے کہ اسی امر میں یہ سچا ہو، احتمال تو ہے نا۔ فلم یحصل من الشاہد بشہادت امر زائد، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس شاہد سے کوئی ایسا امر زائد حاصل نہیں ہوا جس کی بنا پر اسے تعزیر کی جائے۔ وہ امر زائد کیا ہے؟ تزویر، یعنی جھوٹی گواہی، جو کہ تعزیر کا موجب بنتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔